الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ پہلا پارہ چل رہا ہے سورہ بقرہ۔ یہ دوسری صورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کی آج آیت نمبر 92 یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات میں ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیلیوں کا، اور ان کے تمام کرتوتوں کا ذکر کیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ تمہاری تاریخ یہی ہے۔ یہود کی اگر آپ اصلیت کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تو صرف یہ اکلوتے مسلمان نہیں ہیں جن کے ساتھ ان کا عناد ہو، ان کی دشمنی ہو، بلکہ دیگر اقوام والے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان سے نفرت رکھا کرتے تھے، اور ابتدائے دنیا سے ہی ان سے نفرت بڑھتی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہی اس قسم کے تھے۔ تو ہر تقریباً مذاہب کے لوگ آپ دیکھیں تو جو عیسائی ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ وہی خطرناک رویہ رکھا۔ صرف مسلمانوں نے نہیں، ہٹلر کا آپ نے سارا واقعہ سنا ہوا ہے۔ اس نے کس قدر ایک کہتے ہیں قبر کے اندر 90 ہزار اس نے دفنائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، اور چند کو اس نے چھوڑا تاکہ دنیا پہچان لے کہ ہٹلر نے یہ سب کیوں کیا تھا، لوگوں کو، دنیا کو پہچان رہے اس بات کی۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ یہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا، پختہ عہد، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ جو ہے اس کو اٹھا دیا تھا، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، جو ہم آپ کو کتاب دے رہے ہیں نا، تم لوگوں کو جو کتاب ملی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ اس میں کیا تمہیں موسیٰ جو وقت کے نبی ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ تو قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور منہ پھٹ کہنے لگ گئے
ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے، جاؤ ہم نہیں مانتے۔ ایک تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وعصینا، عصینا آتے نافرمانی کے معنی میں، کہ ہم نے غور سے سن تو لیا، ہو سکتا ہے ہم سمجھ بھی گئے ہوں، لیکن ہم آپ کو منہ پٹ بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کرنے والی قوم ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، کیونکہ یہود آپ جانتے ہیں ایک سرکش قوم تھی، نافرمانی کرنے والی قوم۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ زبان سے کہا ہو سمعنا، اور ہم نے سن تو لیا لیکن دل میں پھر کہہ دیا ہو کہ وعصینا، ارے چھوڑو، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یار بس سن لو، سب کی سن لو اس کی بات، لیکن ماننی توڑی ہے تم نے، ماننی تو کرنی تو اپنی ہے۔ تو دل میں انہوں نے کہا ہو کہ وعصینا، ہم نے تو نافرمانی کرنی ہے، یعنی سن تو لیا مگر عمل سے ان کے نافرمانی دکھ رہی ہے، اور دکھ رہی تھی واقعی میں۔ موسیٰ علیہ السلام کس قدر زور لگا رہے ہیں، اور پچھلے جو انبیاء گزرے ان کی پچھلے نسلوں پہ جو محنت کرتے رہے، انہوں نے کتنا زور مارا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سے ایک نشانی دکھا رہے ہیں، تو ان کے عمل سے ہی نافرمانی نظر آ رہی تھی۔ وعصینا جو کہہ رہے ہیں نا کہ اور ہم تھوڑی مانیں گے، چاہے انہوں نے منہ پھٹ زبان سے بول دیا یا دل میں یہ ارادہ کیا، لیکن عمل سے ان کے یہی نظر آ رہا تھا کہ اب ہم نے بھی، آپ ذرا سا غور کریں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، اور لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بھی بہت پیچھے چل رہے ہیں، جتنا ہم بولتے ہیں اتنا کر نہیں رہے ہوتے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ صحابہ وہ تھے کہ جو بولتے کم تھے کرتے زیادہ تھے، اور اللہ کو پسند بھی یہی چیز ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ماحول اور انداز اور ہمارے اندر بھی رویوں میں بڑا تغیر آ گیا، بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، اب ہماری باتیں زیادہ ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ہلا دی گئی۔ جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، نافرمانی میں لگا رہتا ہے، اس کے سارے مقاصد، ارادے، نیتیں اس کے عمل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بھائی اللہ کی نافرمانی میں دھس چکا ہے، بالکل پھنس گیا، ایسا نافرمانی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے باہر ہی نہیں نکل رہا، اور دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو جب نافرمانی مسلسل ہوتی ہے، اب اللہ بھی اس کے دل سے اپنی محبت کو دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اب اس کے قریب دل کے اللہ کی محبت نہیں آتی، بلکہ اغیار کی، مخلوق کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے۔ اب چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں، بس اس انسان سے آپ کو جو باتیں سننے کو ملیں گی وہ مال کی محبت، چیزوں کی، نقشوں کی، یہ جو نقشے بنے ہوئے نا، یہ سارا مکڑی کا جالا، یہ شیطان بن دیتا ہے اس کے آس پاس۔ اب اس کو صرف دنیا کی رونقیں، دنیا کی روشنیاں، دنیا کی سارا کچھ نظر آتا ہے، اب اللہ اس کے دل سے دور ہو گیا۔ اب کسی کے دل میں دیکھیں تو مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں چیزوں کی محبت ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، الگ ہے، مخلوق کی محبت ہے۔ اب ان کے دل میں کیا تھی؟ بچھڑے کی محبت۔ اللہ یہی تو بتلا رہے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت آ گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ ایسا بھی کوئی ایمان ہوتا ہے کیا جو تم کہتے ہو کہ ہم تو بڑے ایمان والے؟ اگر تم ایمان والے ہو، مطلب جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور ایمان کے خلاف عمل کرے، یعنی کہ دعویٰ کیا ہے؟ ایمان کا، اور ایمان تو کبھی بھی اسلام کے، شریعت کے، اللہ کے احکامات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف کبھی عمل کرنے ہی نہیں دیتا۔ تو تم کہہ رہے ہو ایمان بھی، اور ایمان کے خلاف عمل بھی کر رہے ہو،
تو یہی کہا جائے گا نا پھر کہ تمہارا ایمان تمہیں غلط باتوں کا حکم دے رہا ہے. یہی اللہ پھر کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہوا تم ایمان والے ہو، ایمان اندر ہے، اور غلط اعمال کر رہے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں حکم کر رہا ہے یہ غلط کام کرنے کا، جو کہ بات اصل میں حقیقت نہیں ہے. لیکن اللہ نے پھر یوں ہی ان کو سمجھایا اور پھر فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، فرما دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص اور کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. یہی یہودی کہتے تھے کہ آخرت کی کامیابی اور جنت کے اصل ٹھیکیدار حقدار تو ہم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اب اللہ نے دیکھے ان کو پھر کیسا پھنسایا. اللہ پھر فرما رہے آگے کہ بھئی دوسرے لوگ تو جائیں گے نہیں، آپ موسیٰ ان سے کہیں کہ تم تو پکے جنتی ہو نا، پھر تم ایک کام کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر واقعی تم اپنی اس بات میں اس دعوے میں سچے ہو نا تو پھر ایک کام کرو موت کی آرزو تو کرو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو پھر موت تو مانگو ذرا اللہ سے. بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پھر ان کو اب پھنسا رہے ہیں. اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم اپنے دعوے کے اندر اتنے ہی پکے ہو نا تو تمہیں تو کب کی موت مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ دنیا کے اندر تو پھر تم پریشان ہو گئے ہوگے نا، اور اصل تو تمہاری کامیابی وہاں پر ہے، جنت تو ادھر تیار ہے. اور کون شخص ہے جو اتنی نعمتوں والی جنت کو چھوڑ کر دنیا کے بکھیڑوں میں رہنا پسند کرے؟ تو اگر واقعی جنت تمہارے لیے بنی ہے تو پھر دنیا میں کیوں خوار ہو رہے ہو، تو دنیا میں کیوں پریشان ہو؟ موت کی آرزو کرو تاکہ جنت میں جا کر مزے کرو. یہ یہود تو شروع سے ہی دیکھا جائے نا، جو میں نے بات ذکر کی کہ دنیا میں خوار ہوتے رہے، ذلیل ہوتے رہے ہر دور میں. دیکھیں مختلف بادشاہوں سے ان کو ذلت ملتی رہی. اب قرب قیامت کا وقت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود قیامت سے پہلے تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ان کو قتل فرمائیں گے. دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، بالکل آپ نے سچ فرمایا. اور فرمایا کہ ایک جگہ اسی وجہ سے اکٹھا کریں گے اللہ ان کو تاکہ ان کا قتل آسانی سے ہو سکے. پھر ایک پتھر بھی بتائے گا کہ بھئی ادھر آؤ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو. اور اس یہودی کی اتنی جرت نہیں پھر ہو سکے گی کہ وہاں سے ہٹ سکے، بھاگ سکے، وہیں اس کے پیر جم جائیں گے گویا، اور یہ مسلمان جائے گا وہاں جا کے اسے. تو جب اتنی ذلت اٹھا رہے ہو دنیا میں، ساری اقوام تمہارے مخالف، ساری سلطنتیں، بادشاہ جتنے زمانوں کے گزرے انہوں نے تمہارے ساتھ کیسی بربریت کے جو ہے انداز اپنائے. تو تمہیں چاہیے پھر تو تم اپنی دنیا سے جان چھڑاؤ. فتمنوا الموت، بس تمہیں تو موت مانگنی چاہیے تھی، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہاں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ بات تو اگر مطالبہ یہود سے کر رہے ہیں تم بھی پھر موت کو مانگو، تو یہود بھی کہہ سکتے ہیں بھائی تم مسلمان بھی تو پھر مانگو موت کو، تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال یہاں ہو سکتا ہے نا. یہودی بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان لوگ کیوں پھر موت نہیں مانگتے، موت کی دعا کیوں نہیں کرتے، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو جنت میں جانا ہے. تو ہمارا جواب کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ہم تو نہیں کرتے یہ دعویٰ، کسی مسلمان کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہیں فرما رہے. دعویٰ الگ چیز ہے اور کسی بات کا ثابت ہونا الگ چیز ہوتا ہے. تو یہ اتنے برملا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ نے پھر ان کے دعوے کے مطابق کہہ بھی دیا بھئی تم بھی تو موت مانگو نا. لیکن ہم مسلمان دعویٰ نہیں کرتے
کہ ہم پکے جنتی ہیں، بلکہ ہم امید اور ڈر کے درمیان اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم ڈرتے بھی رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ دعویٰ رسول بھی نہیں کر رہے، لیکن یہود کیسے خطرناک قوم دعویٰ کر رہے، جن کے لیے کائنات بنی وہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں خود جنت چلا جاؤں گا۔ وہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے رحمت ہوگی تو اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن ہم پھر بھی زیادہ کیا رکھتے ہیں بھائی، امید۔ نا امیدی مسلمان زیادہ نہیں رکھتا، دعویٰ نہیں کرتے، دعویٰ الگ چیز ہے، لیکن ہم زیادہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم امید زیادہ رکھتے ہیں اور ہم اپنے رب سے مانگتے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی فضل کی اور رحمت کی چادر میں چھپائیں گے اور ہم سے بس انشاءاللہ بغیر کوئی سختی کے سوال کے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور اپنے فضل اور رحمت کی بنیاد پر ہم یہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے، اور خصوصاً اس قرآن کی محبت کی بنیاد پر۔ یہ تو میرا بہت پکا یقین ہے کہ اس قرآن کی محبت ایسی ہے کہ یہ ہماری بڑی آسانی سے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کروا دے گی۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ اللہ کی مغفرت کی چادر کو ہمارے لیے ڈھانپ دے گی، یہ اس کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس ایمان کی برکت سے، اس قرآن کی محبت سے، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے بھی ہیں اپنے رب سے کہ ایمان کا یہ جو اصل حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اور وہ تو کوئی ادا کر بھی نہیں سکتا۔ اسلام کا جو اصل حق ہے، شریعت کا جو حق ہے، جو اطاعت کرنے کا حق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق، وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکے۔ ہم تو اگر اس حق کو ادا کرتے تو شاید ہم جان دے چکے ہوتے اب تک۔ تو ہم حقیقت میں اس حق کو ادا نہیں کر سکے، اور یہ حق ادا ہو بھی نہیں سکتا۔ بات تو اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر پوری کوشش بھی کرنا چاہیں نا تو یہ حق اتنا بڑا ہے کہ ہم سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں کوئی دوسری بات کہ خاندان معیار نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں خاندان معیار تھا۔ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہم ایسی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں جو نبیوں کی ہیں، ہمارے خاندان میں سے نبیوں کی لائنیں لگی ہیں، ایک کے بعد اگلا نبی ہمارے خاندانوں میں سے نکل کے آئے، بنی اسرائیلی۔ تو یہ خاندانی تقدس کی بڑی حیثیت ان کے تھی، اور یہ خاندانی تقدس کو آخرت میں بھی کامیابی کا راز سمجھتے تھے کہ یہ خاندانی تقدس کی بنیاد پر یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم مسلمان ایسا نہیں سمجھتے، نہ ہم ایسا مانتے ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھیں، مختصراً بتلاؤں تو ان کا بیٹا جب پانی ابلنے لگ گیا، تنور سے بھی پانی آ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی ہوئی تھی اس کے اندر سوار ہو گئے۔ اب اللہ سے کیا فرما رہے ہیں، جب ڈوب رہا تھا ان کا بیٹا تو فرمانے لگے، نوح علیہ السلام دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیس من اہلک، ہاں کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اہل میں سے
ہونا نہ ہونا یہ اللہ جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں، اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو اے نو آپ اس چیز میں ہم سے پھر تکرار نہ کیجیے، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں اس علم کو جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس بات کا سوال نہ کریں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نو میں تو تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ان جاہلوں میں سے نہ ہو جائیو، جو لوگ جہالت میں غلط فیصلے کر لیتے ہیں نا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ایک دفعہ، اور اپنے خاندان والوں کے نام ذکر کیے، اور نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگوں کو دنیا کی کوئی چیز مجھ سے مانگنی ہے آج تو مانگ لو، میں تمہیں پوری کوشش کرتا ہوں، اگر میرے بس میں ہوا، میری حیثیت ہوئی، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آخرت کی نجات مجھ سے مت مانگنا۔ دیکھیں یہ کون نبی فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حال ہے، یہ عالم ہے، فرما رہے ہیں کہ آخرت کی نجات مجھ سے نہیں مانگ لینا۔ حالانکہ کیسے مبارک نبی ہیں، کہہ رہے دنیا کی چیزیں مانگ لو، بس میں ہوا دے دوں گا، لیکن آخرت کی نجات مجھ سے نہ مانگو، میں نہیں دے سکتا، اس کے لیے تمہیں عمل کرنے ہوں گے، عمل کی بنیاد پر تم کامیاب ہوگے۔ تو اسلام نے نا اس چیز کی اصل میں جڑ کاٹی ہے۔ آپ نے جو لاسٹ سرمن آف حج کا جو خطبہ تھا وہ فرمایا تھا، تو اس میں یہی تو سارا ہمیں سمجھایا کہ بھائی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہاری رنگت کو نہیں دیکھتے، تمہارے ذات پات اسٹینڈرڈ، تم کتنے مال والے ہو، کتنے، یہ چیزیں اللہ کے ہاں معیار ہے ہی نہیں کامیابی کا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تمہارا دل ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارا عمل ہے۔ تو اسلام نے خاندانی جڑ بھی کاٹ دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو کہا ہے نا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، یہ اصل میں ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے کہ اچھا اتنی بڑی بڑی باتیں بناتے ہو، آ جاؤ ذرا سامنے میدان میں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں، اور مبالغہ کرو۔ جیسے ہمارے بھی ماشاءاللہ آج بھی لوگ آج تک یہ ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی آ جاؤ پھر میدان میں، تم اپنے مردے نکالو، ہم اپنے مردے نکالتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو فیصلہ ہو جائے گا کس کے مردے، ٹھیک ہے نکال لو۔ تو اب وہ اگلا کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ہماری حالت تو کیا ہو جاتی ہے، بھاگ جاتا ہے اگلا، وہ کہتا ہے ہم نہیں اڑ سکتے ان سے، بھائی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی چلتا ہے آج کل، یہ بھی ہے۔ تو یہ مباہلہ یعنی چیلنج ان کو کیا کہ بھائی آؤ پھر ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ جب یہ فرمایا تو وہ بھاگ گئے، نہیں آئے، وہ جانتے تھے کہ ہم کیا ہیں، گڑبڑ ہے۔ تو یہی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ ان کو بات معلوم ہے یہ کہ مر کے ہم نے کوئی کامیاب ہونا ہے، وہ جانتے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے آگے کے لیے کیا جمع کرایا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ بلکہ دیکھیں بات الٹی ہے، آگے آ رہی ہے، اللہ کیسی زبردست بات سمجھا رہے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اور آپ انہیں انسانوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ یہ تو بلکہ الٹی بات ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، اگر تم کامیاب انسان ہو جنت تمہاری ہے۔ بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ تو موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور زندگی کی بہت زیادہ سب سے زیادہ لالچ رکھتے ہیں،
زندگی سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے. اور یہ بات تو حالانکہ دیکھا جائے تو ایک طبعی چیز ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان دیکھا جائے مرنا نہیں چاہتا. کیونکہ جب بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ باہر نہیں آنا چاہتا، جب باہر آتا ہے تو روتا ہے کہ اللہ یہ اتنی اچھی دنیا میں میری زندگی گزر رہی تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اب میں دوسری دنیا میں بھیج دیا. جب اس دنیا میں آ جاتا ہے پھر یہاں سے قبر کی دنیا میں جا رہا ہوتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے، رونے لگ جاتے ہیں بعض لوگ. تو جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا بھی تھا، ایک صاحب نے بولا نا موت سے ڈر لگتا ہے، تو ان کو سمجھایا بھئی آپ کے والد کدھر ہیں، بڑی عمر کے تھے. کہا وہ تو چلے گئے. والدہ وہ بھی چلی گئیں. ان کے والد یعنی کہ آپ کے دادا وہ بھی چلے گئے. اچھا دادی وہ بھی چلی گئیں. ان کے والد پردادا، کرتے کرتے اتنے سارے لوگ گنوائے. پھر کہا کہ بھائی آدھے سے زیادہ خاندان تو چلے گیا، تھوڑے سے ادھر ہو جدھر زیادہ ہیں جاؤ، پرانوں سے بھی ملو، نبیوں سے ملو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملو گے موت کی برکت سے. سب ملیں گے وہاں، پرانے جن کو آپ جانتے بھی نہیں تھے وہ بھی مل جائیں گے. لیکن ملو تو اچھے طریقے سے نا، اپنی موت کو پلانٹڈ بناؤ، پلانٹ شدہ. یہ کر سکتا ہے انسان اگر کرنا چاہے کہ موت اچھی آئے تو روزانہ کہتے ہیں ہدیہ کرے. سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے. تو اب جس کو روزانہ کوئی آدمی کسی کو تحفہ بھیج رہا ہے اور وہ بھی بڑے قیمتی تحفے، جب وہ خود آئے گا ملنے 1 سال بعد تو محبت سے انسان اس کا ویلکم کرے گا، خوش آمدید بھائی آپ کے لیے تو میں، آپ 1 سال سے اتنی قیمتی تحفے بھیج رہے. جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیج رہا ہے، روز درود کا بھیج رہا ہے، سورہ فاتحہ کا بھیج رہا ہے، سورہ اخلاص اور بھی عبادات کا، اور لسٹ بڑی ہوتی چلی جائے گی کتنے لوگ مر کے جا رہے ہیں. 10 سال تک بھیجتا رہا، 20 سال 30 سال. جب یہ خود جانے لگے گا وہاں، فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ آج تو آپ کا وہ فلانا امتی آ رہا ہے جو آپ پہ 10 سال سے درود بھیج رہا تھا. تو ہم تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اسپیشل فرشتہ ہی بھیجیں گے، اس کی روح ایسے لے کر آؤ طبیعت کے ساتھ، پتہ نہ چلے، اسے آسانی کر دو اس پہ، کیونکہ پھر اسپیشل طریقہ ہوگا نا، کیونکہ جو حضور پہ. تو موت سے انسان کا ڈرنا یہ طبعی فطری عمل ہے، لیکن یہ زیادہ ڈرتے تھے. انسان دیکھیں بیمار ہوتا ہے، علاج کراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو موت سے، ظاہر ہے شریعت نے بھی کہا ہے بھائی موت سے اپنے آپ کو بچاؤ بھی. ڈاکو ہے اس سے انسان بچتا ہے، چیزیں دے دیتا ہے، بھائی لے جا بھائی مجھے نہیں تکلیف دو، لے جاؤ. بیمار ہو جاتا ہے علاج کراتا ہے، لاکھوں پیسہ خرچ کرتا ہے. اور موت کی دعا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کی دعا مت کرو، تمنا بھی نہیں کرو، الا یہ کہ تم حد سے زیادہ مجبور ہو جاؤ. یعنی کہ ایک شخص بہت تکلیف میں آ گیا، تب بھی وہ صرف کیا کہے کہ یا اللہ میرے حق میں اگر موت ہے نا بہتر تو ٹھیک ہے مجھے موت دے، اگر زندگی بہتر ہے تو پھر زندگی دے دے. اور خودکشی کرنا اسلام میں اسی وجہ سے حرام ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے زندگی کو جو رب نے دی امانت ہے اس کو ختم کرتا ہے. تو اس لیے منع کیا، موت کی تمنا نہ کرے، دعا بھی نہ کرے. بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جانے کی بھی تمنا نہیں کرو کہ ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو جائے اور لڑائی ہو جائے اور ہم بھیڑ جائیں، بلکہ اس کی تمنا نہیں کرو، دعا کچھ اور ہی کرو کہ اللہ بغیر لڑائی کے معاملہ حل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز عافیت ہے. سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ عافیت. ہر چیز سے بچنا یہ. تو اگر زندگی محبت اور موت سے وحشت ایک حد کے اندر ہو تو جائز ہے. لیکن یہود کی زندگی سے نا محبت حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی. اس کا ثبوت بھی ابھی دے دیتے ہیں آپ کو. تو فرمائے انسانوں میں سے سب سے زیادہ ان کو حریص پاؤ گے زندگی کا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں، یعنی کہ لالچی ہیں۔ تو جو لوگ آخرت سے نظر ہٹا لیتے ہیں نا، جیسے یہ یہود تھے، دنیا کو اصل مقصود بنا لیتے ہیں، دل میں بسا لیتے ہیں، انہی کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ یہود ہر حال میں زندہ رہنا چاہتے تھے، چاہے گناہ کی حالت ہو یا نافرمانی والی ذلت کی زندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں فوت ہونے والے کے بارے میں، یہ فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں بھی واقع ہے کہ وہ 1 سال تک چونکہ زندہ رہے تھے اس لیے پہلے جنت میں داخل ہوئے، تو ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے، ایک رمضان کے خصوصاً۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، آپ تو بلکہ ان کو دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ 1000 سال تک وہ زندہ رہے۔ یہود 1000 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تحقیق کری ہے وہ میڈیکل کے لوگ ہیں، وہ جانتے بھی ہیں یہ بات کہ وہ ڈاکٹر حضرات اور وہ سائنسدان جنہوں نے سب سے زیادہ کوششیں کی کہ انسانی زندگی کیسے بڑھ جائے، لمبی ہو جائے، اور اس میں جو تحقیقات کرنے والے لوگ سب سے آگے پیش تھے، وہ جب دیکھا گیا تو پتہ چلے یہودی لوگ تھے۔ سارے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان یہودی تھے، جو کس بات کی تحقیقات کرتے تھے؟ ابھی تک کرتے ہیں کہ بھائی ہم کس طریقے سے ہزاروں سال زندہ رہ لیں، اپنی زندگی لمبی کر لیں۔ اس کے حریص کون ہے؟ اصل یہودی ہیں۔ تو اللہ نے دیکھیں بات سچ فرمائی، قرآن میں اللہ نے بالکل سچ بات کہی، یہودی چاہتے ہیں ہماری زندگیاں بڑھ جائیں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور ان کو لمبی زندگی کا مل جانا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، عذاب سے تھوڑی چھڑا سکتا ہے۔ چاہے 1000 سال لے لیں، اس کے بعد بھی تو مرنا ہوگا نا۔ قوم عاد ہزاروں سال زندہ رہتے تھے، قوم سمود دیکھیں کہ ہزاروں سال زندہ رہے لیکن کیا اس کے بعد مرے نہیں؟ مر گئے۔ کدھر ہے قوم عاد کا کوئی بندہ نظر آتا ہے؟ قوم سمود کا کوئی بچا ہوا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کا کوئی ہے موجود؟ کوئی نہیں، سب چلے گئے، سب مر کھپ گئے۔ تو فرمایا 1000 سال بھی زندہ رہیں تب بھی عذاب بھی مقدر میں ان کے۔ اور واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کچھ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اب یہاں کہ آپ فرما دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، جو شخص جبرائیل فرشتے ہیں ان کا دشمن ہے، اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ دشمن، وہ میرا بھی گویا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل کس کے فرشتے ہیں؟ اللہ کے۔ تو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ گویا اللہ کا بھی دشمن ہے۔ من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن، تو جبرائیل نے آپ کے دل پر قرآن کلام کو اتارا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک قرآن بھیجتے تھے جبرائیل کے ذریعے، اور وہ جبرائیل لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کے دل پر قرآن کو اتارتے تھے۔ قرآن کہاں اترتا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بالکل ڈائریکٹ۔ اور ایمان والوں کے لیے آگے فرمایا کہ اس میں بشارت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ترمذی شریف اور بعض دوسری کتابوں کی روایات ہیں، ان کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو فرمائے کہ جبرائیل آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کیوں کہ وہ فرشتہ تو عذاب کی خبریں لاتا ہے، حرب و قتال کے معاملات دیکھتا ہے، وہ لے کر آتا ہے۔
اگر آپ کے پاس میکائیل فرشتہ آتا ہوتا نا تو وہ صحیح تھا، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ میکائیل خوشحالی، سرسبزی، شادابی، دولت اور غنا کی خبریں لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہودی کیا بات کر رہے ہیں، کتنی الٹ بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی یا رسول اللہ، اگر میکائیل آپ کے پاس لاتے ہوتے نا قرآن وہی تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ جس کو ماننا نہیں ہے نا وہ پھر ایسی الٹی باتیں کرے گا۔ ہم ضرور ایمان لاتے، لیکن ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ جبرائیل چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہماری دشمنی ہے، اس وجہ سے وہ آتا ہے نا، تبھی تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ ان کا محض ایک حجت بازی تھی بس، اور کچھ نہیں تھا، ایمان نہ لانے کی۔ ورنہ فرشتوں سے اس بات کا کیا تعلق؟ فرشتوں کا کسی بھی کام میں کوئی عمل دخل خود سے تھوڑی ہے، فرشتہ کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آتا ہے، فرشتہ صرف اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اگر اللہ کسی قوم پر عذاب کا حکم کرتے ہیں تو وہ فوراً بات مانتا ہے، تعمیل کرتا ہے۔ جبرائیل انکار تھوڑی کر سکتا ہے، یا کوئی اور فرشتہ بھی، یا جو بھی حکم ان کو ملے وہ وہی کرتے ہیں فوراً، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ رب کا، اور وہ فرشتے خود اللہ کے ہیں، تو تعمیل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تشریعی احکام جو ہوتے ہیں نا، شرعی، یہ جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور تکوینی احکام جتنے ہیں یہ میکائیل لے کر آتے ہیں، دنیا کے معاملات کے جو کام کاج کے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم ہر کام پہ تو ہر بندہ نہیں لگ سکتا نا، خدمت کرنے والا بندہ الگ ہے، اکاؤنٹس کا الگ ہے، مینجمنٹ کا الگ ہے، ایڈمن کا الگ ہے، سویپر الگ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، کر رہا ہے۔ ایک جیل ہے، اس کے اندر سپاہی ہیں، پکڑنے کا کام کسی کے ذمے، ہتھ کڑی لگانے کا کام کسی اور کے ذمے، جیل کے اندر بند کرنے کا کام کسی اور کے ذمے، خدا نخواستہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اب تختے پہ اس کو چڑھانے تک کا کام کسی اور کے ذمے، اور وہ کھینچنے کا کام جلاد کے ذمے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جلاد اصل میں گناہگار انسان ہے، اس کو گناہ ملے گا سارا، یا جس نے اس کو پکڑ کے بند کیا اس کو ملے گا گناہ، یہ تو گناہگار تھوڑی ہے، اس کا تو کام ہے، اس کے ذمے کام لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جلاد کو کہتے ہیں بھائی اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، پھر وہ جلاد ہی آزاد کرے گا۔ تو فرشتے تو اللہ کے حکم سے سارے کام کر رہے ہیں، اس فرشتے کا کیا قصور ہے اس بات میں کہ آپ یہودی نے فرشتے کو پھنسا دیا؟ تو تورات کون لے کر آیا تھا؟ زبور کون لے کے آتا تھا؟ کیا میکائیل لے کر آئے؟ یہ بھی تو ذرا اس کا جواب دو، سوچو تو صحیح کیا بات کر رہے ہو۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مختص کیا ہے، وہ کر رہے ہیں، جس میں ہر فرشتے کے ذمہ اللہ نے کام لگایا۔ آپ کہتے تھے کہ ان کی تورات میں ایک ذکر آتا ہے بہت دفعہ، زیادہ دفعہ، اکثر، کہ ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے جس میں یہ بات ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کو مارتا ہے، اور یہودی علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے نا، پتہ ہے جبرائیل ہے جو لوگوں کو مارتا ہے۔ بھائی حضرت اسرائیل بھی تو روح قبض کرتے ہیں، تو کیا وہ گناہگار ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ گناہگار ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ بھئی یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ پہلے اسرائیل نظر آ جاتے تھے، خدا نخواستہ ادھر کسی کی روح قبض ہونی ہے، اسرائیل آگے ادھر بیٹھ گئے، ارے اچھا لوگ بھی جانتے تھے کہ بھئی یہ اسرائیل ہے، لے بھائی اب لوگ ادھر ادھر رفو چکر ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر نکل رہا ہے، کوئی واش روم، کوئی گھر، بھاگو بھائی یہ تو اسرائیل آ گیا ادھر، یعنی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اب لوگ اس کو نا گالیاں دیتے تھے کہ شرم نہیں آتی، تم جب دیکھو تم آ جاتے ہو۔ جیسے بعض سرکاری دفاتر میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو بندہ لوگوں کے مختلف وہ لے کے آتا ہے نا کاغذات، یا وکیلوں کے ادھر بھی ایسا ہوتا ہے،
تو اس سے لوگ نا جب آتے ہوئے دیکھتے نا بولتے ہیں لے بھائی پھر یہ مصیبت آنے لگ گئی اللہ اس مصیبت سے بچائے. بعض لوگ اللہ معاف کرے اپنی بیوی کے متعلق بھی ایسے بولتے ہیں یعنی کہ ہر جگہ کیس ڈیفرنٹ ہے بس، لیکن بات وہی ہے. تو یہ اسرائیل کو لوگ دیکھ کے نا گالیاں دیتے تھے. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اب لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اسرائیل اب آج کے بعد لوگ آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، میں ایسے بہانے بنا دوں گا ان کے موت کے اسباب. کوئی کہے گا کہ جی کیسے مر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جی کیسے مر گئے، جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی کیسے مر گئے، بس وہ آنی تھی بھئی آ گئی، ان کی وقت آ گیا تھا کوئی یہ نہیں کہتا. اب آج آپ کسی سے سنتے ہیں کہ یار یہ اسرائیل جو ہے نا اصل یہ فساد کی جڑ ہے، نعوذ باللہ اس کا کوئی پکا بندوبست کر دے نا تو پھر انسان جو ہے بچ جائیں گے، نہیں مریں گے. ہمارے کتنے پیارے پیارے انہوں نے مار دیے، ہو سکتا ہے نا، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا. تو اللہ نے اسرائیل سے نا لوگوں کا رخ مڑوا دیا. اب یہ بات ہے کہ جس طرح فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو یہ سب تو حکم کے پابند ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور فرشتے یہ تو نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا کے انسان مجبور ہو جاتے ہیں طاقت کے آگے کہ افسر ہے بھائی کیا کریں، اور مجبور ہو کے غلط بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی کرنا پڑتا ہے، کیا کریں جی ہم مجبور ہیں. تو فرشتوں کو تو یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جی کرنا پڑے گا، ہم مجبور ہیں بھائی، اللہ ہے، سپر پاور ہے، ورنہ اللہ یوں کر دے گا. وہ کہتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس حکم مل گیا فوراً کرنا ہے، منع کر ہی نہیں سکتے. یہ صفت انسانوں کے اندر ہوتی ہے معصیت کی، نافرمانی کی، فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں. انسان کیا کرتا ہے معصیت پر بعض دفعہ صبر کر لیتا ہے، گناہ پر صبر کرتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کے مرتبے کو اٹھا دیتے ہیں، اللہ اس کے مرتبے کو اونچا کر دیتے ہیں. بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندوں پر تکلیف کو ڈالتے ہیں جیسے نبیوں پر آئی. اور تکلیف کیوں ڈالتے ہیں کہ اس کے درجے جہاں پر وہ ہوتا ہے نا اللہ کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اللہ کہتا ہے اور اونچا اس کو ہونا چاہیے اوپر، تو اس کے درجے اور بلند کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے اللہ اس پہ تکلیف ڈالتے ہیں. وہ اس کے درجے اس کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب جبکہ فرشتوں میں ایسی بات نہیں ہے جو یہ بہانے بنائیں کہ وہ فرشتہ چونکہ اللہ کا عذاب لے کر آتا ہے اس لیے ہم آپ پر نبی پر ایمان نہیں لاتے. جبرائیل کیوں آتا ہے وہی لے کر، میکائیل کو آنا چاہیے، جبرائیل سے ہماری نہیں بنتی. کیونکہ جبرائیل ہماری کتابوں میں ہمارے یہودی علماء نے ہمیں انہوں نے غلط پٹی پڑھائی ہے، تو اس میں جبرائیل کا کیا قصور ہے؟ جبرائیل کا نام تھوڑی ادھر لکھا ہوا ہے، وہ تو تم نے خود بنا لیا. تو یہ محض غلط بات ہے. فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرما دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے. اب اگلی بات کو نا اللہ نے حذف کر دیا، چھپا دیا، یہاں پر ذکر نہیں فرمایا. کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ ایسا قرآن کا انداز ہے، اللہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے بندے اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، تاکہ مخاطب سامع کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ خود بھی سمجھے کچھ باتوں کو. تو اب بعض نے فرمایا آگے جواب یہ تھا کہ فَلْيَمُتْ غَيْظًا، تو وہ آپ فرما دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ غیظ و غضب کی وجہ سے مر جائے، بھاڑ میں جائے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ دفع ہو جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ، کہیں جا کے غرق ہو جاؤ. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا اگلی بات نا گویا یہ تھی اللہ نے بولی نہیں. بعض دفعہ انسان بولتا ہے نا یار بس میں چپ کر رہا ہوں، میں کچھ بول ہی نہیں رہا تو اللہ تو زیادہ کریں گے نا، اللہ تو رب ہے، اللہ تو اللہ ہے. تو فرمایا بعض مفسرین نے آگے یہ بات ہوگی فَلْيَمُتْ غَيْظًا، تو اگر وہ جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ غیظ و غضب کی وجہ سے مر جائے. بعض نے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن تو وہ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي وَأَنَا عَدُوٌّ لَّهُ، کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں. پھر کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آتے بلکہ ان کو تو بھیجتے ہیں اللہ پاک.
ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ بھائی زیادہ آیا کرو، جبرائیل اتنا کم آتے ہو. جیسے ہم بھی کسی سے محبت کرتے ہوں تو اس کو بولتے ہیں نا کہ یار آ جائے کرو نا، چکر لگاتے رہا کرو، کیوں اتنے عرصے بعد آتے ہو. ہمیں چونکہ وہ اچھا لگتا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں تو روز ملوں یار اس سے، مجھے تو مزہ آتا ہے، روز آ جائے کرو بھائی. لیکن جبرائیل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبرائیل زیادہ کیوں نہیں آتے، زیادہ آیا کرو نا، کبھی کبھی آتے ہو میں اداس ہو جاتا ہوں. اور واقعی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وقت بھی گزرا کہ جس وقت آپ کو سہارا دینے والا کوئی تھا ہی نہیں. ابتدائی اسلام میں آپ اکیلے تکلیفیں برداشت کرتے تھے. ایک حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں، ایک حضرت ابو بکر تھے، چند صحابہ گنتی کے انگلیوں پہ گن لو، تو کتنی تکلیفیں آپ کو ملتی تھیں. اب آپ اپنا دکھ کس کو سناتے؟ حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا دیتی تھی، پہلی خاتون زبردست نبی کو ایسا زبردست دلاسا دیا جب پہلی وحی آپ پہ اتری اور آپ کانپتے ہوئے زملونی مجھے بس رضائیوں کے اندر، موٹے لحافوں کے اندر جیسے دبوچ لو. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو گویا باہوں میں لیا اور سمجھایا یا رسول اللہ، اور آپ کہہ رہے تھے بس میں تو گویا ہلاک ہو گیا، یہ اس طریقے کے الفاظ. تو فرمانے لگی نہیں یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ معاملہ الگ ہے، آپ سے جو ہے نا چشمے پھوٹنے، آپ سے اللہ بہت بڑا کام لینا چاہ رہے ہیں. واقعی ہیرا وہ پتھر بنتا ہے نا جو تکلیف میں زیادہ جاتا ہے، جب وہ برداشت کر جاتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے، جو برداشت نہیں کرتا اس کو لوگ ٹھوکر مارتے ہیں. ورنہ وہ بھی پتھر ہے ہیرا، اس کو دنیا کا امیر ترین مرد ہے یا عورت ہے وہ بھی پہنتا ہے، گلے میں پتھر پہنتا ہے. دیکھو یہ کوئی عقل ہوئی، لیکن پہنتا ہے. کیسے اس کو زینت بناتا ہے، دکھاتا ہے، چھپاتا بھی نہیں ہے. وہ کیسا پتھر ہے دیکھو، کیونکہ وہ برداشت کر جاتا ہے. تو رسول برداشت کر کے اللہ نے ان کو بنا دیا. واقعی ایسے زبردست، آپ تو پہلے ہی بنے ہوئے تھے لیکن اور نکھر گئے، آپ کی شان اور دوبالا ہو گئی. تو فرمانے لگے کہ جبرائیل امین زیادہ آیا کرو، اداس ہو جاتا ہوں، اکثر آیا کرو. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ مجھے حکم کرتے ہیں تو میں پھر جاتا ہوں، پھر آتا ہوں آپ کے پاس. اللہ مجھے بھیجتے ہیں نبی، مجھے جب اللہ بھیجتے ہیں تو میں آپ کے پاس آتا ہوں، خود تھوڑی آ سکتا ہوں. تو یہ ساری دنیا کا اصول ہے. یاد رکھیں، جو کسی کا سفیر ہوتا ہے، جو کسی ملک کا قاصد ہوتا ہے، اس کی طرف سے پیغام لے کر جاتا ہے، بادشاہ کا وزیر ہے، قاصد ہے، سفیر ہے، وہ جب پیغام لے کر جائے گا تو اگر اس سے کسی نے دشمنی لی تو گویا وہ پوری سلطنت سے دشمنی لے رہا ہے، گویا وہ پوری بادشاہت سے دشمنی لے رہا ہے. اگر اس کو کسی نے مارا، قتل کیا تو وہ گویا کیا ہو گیا، پھر بادشاہ کے ساتھ دشمنی ہو گئی اس کی، کیونکہ اس نے اس کے قاصد کو، اس کے سفیر کو کیسے دشمنی کی اس سے، یا کیسے اس سے قتل کیا، یا نقصان پہنچایا. تو یہی رب کا معاملہ ہے کہ جبرائیل سے دشمنی گویا رب سے دشمنی ہے. آگے اللہ نے دلیل دی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اس لیے کہ بے شک جبرائیل نے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے میرے حکم سے. آپ کے میں نے بتایا نا براہ راست دل پہ اترتا تھا، کیونکہ دل میں قرآن اتارا جا رہا تھا، آپ کے دل سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی. سینے کے اندر کیسے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے؟ انگریز نے ایک دفعہ سروے کیا اور اس پہ اربوں ڈالر خرچ کیے، سارے قرآن کے نسخے جمع کرائے اور آگ لگا دیے، جلا دیے. کہیں کسی شہر میں، کسی دیہات میں کوئی نسخہ لکھا ہوا نہیں مل رہا تھا، سب جلائے. پھر انگریز نے اپنی تحقیقاتی ٹیمیں بھیجیں، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے، کہ ذرا دیکھو قرآن ختم ہو گیا. پتہ چلا ایک دیہات میں ٹیم گئی، وہاں پہ ایک کچے سے چھپڑے کے نیچے
ایک اندھا نابینا قاری بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی نسخہ نہیں رکھا ہوا بیچ میں، لیکن بچہ فر قرآن سنا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ سینے میں محفوظ ہے۔ سینے کو کیسے تم آگ لگاؤ گے؟ وہ بھی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن یہ قرآن ایسی طاقت ہے کہ اس کے اندر اگر تم گھسو گے صرف برائی نکالنے کے لیے تو اللہ تمہاری برائی نکال دے گا، الٹا تم اس کے شیدائی ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ایسا ہوا، بہت سو کے ساتھ ہوا ہے۔ قرآن کو ختم کرنا تو بھول جاؤ، دور کی بات ہے، اس کو ختم کرتے کرتے تم ختم ہو جاؤ گے اور دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن ختم نہیں ہو سکتے، یہ تو جنت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ خود اس کی تلاوت سنائیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت سنائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام تلاوت سنائیں گے۔ کیا منظر ہوگا وہ مزے آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سنائے۔ تو آپ کے دل سے اس کی حفاظت کی جا رہی تھی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے اور زبان سے یاد کرنے کی تیزی سے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بی، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی اس کو پڑھنے کے چکر میں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ یاد کر لوں زبان سے فوری۔ تو اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ تو اس کو تو جمع کرنا ہمارے ذمے، آپ یہ فکر چھوڑ دیں کہ میں بھول جاؤں گا، تو ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، کیونکہ اصل تو پوری امت کو آپ ہی کے ذریعے تو یاد کروانا ہے۔ یہ سبق یہ آپ کے دل میں براہ راست اتر رہا ہے، یہ اندر محفوظ ہو رہا ہے آپ کے سینے میں، اور سب سے مبارک سینے میں جو کس کا سینہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 دفعہ دھل چکا ہے، جس کا بائی پاس کتنی دفعہ ہو چکا ہے؟ سیرت میں آپ نے سنا ہے نا وہ ساری تفصیل، 2 دفعہ اس کا آپریشن ہو چکا ہے، اور اس دل کو روحانی اور ظاہری دونوں طرح سے پاک کر دیا گیا ہے۔ جو اس کے اندر ٹکڑا تھا اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا کوئی اثر بھی نہ آ سکے ہمارے نبی کے اندر۔ بالکل پاکیزہ نبی ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے بہت دور، گناہ تو قریب۔ خود جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، قرآن میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ملک ہے، اور ایک جن ہے، شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی دونوں ہیں، لیکن میرے والوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ میرا جو شیطان ہے جن، اس نے بھی الحمدللہ میری صحبت، نبی کی صحبت ایسی ہے، بڑے بڑے شیطان کلمہ پڑھ گئے، کہتے ہیں فرماتے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ مجھے غلط بات کی طرف کبھی بھی نہیں گائیڈ کرتا، وہ اچھی باتیں ہی کرتا ہے میرے سے۔ تو یہ ہمارے نبی کا سینہ ہے، ایسا مبارک، خوبصورت، زبردست، چھاتی آپ کی پھیلی ہوئی۔ تو آپ کو یاد کرانا ہے، فرمایا فلا تنسا، جب ہم آپ کو یاد کرائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ قرآن کا مورد بنا۔ مورد یعنی کہ وہ جگہ جس جگہ پر کوئی چیز اتر رہی ہو اور اس کے اندر وہ محفوظ بھی ہو رہی ہو، تو ان کا مورد بنا۔ پھر قیامت تک سب نے آگے سینے میں محفوظ کیا۔ تو جس نے قرآن کو یاد کیا اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس پر اس نے عمل کیا، اس نے اپنے سینے میں گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ اپنے سینے کو جوڑ دیا۔ دیکھیں یہ قرآن ایسے کوئی معمولی وہ تھوڑی ہے، جب سینے میں آ گیا تو آپ کے سینے کی نسبت کس کے سینے کے ساتھ جڑ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ آپ نے جوڑ دیا گویا۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
جبرائیل نے آپ کے دل پر اس کو اتارا اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کلام اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس کتاب ہے، یعنی کہ تورات جو ان بنی اسرائیلیوں یہودیوں کے پاس ہے۔ تو بار بار قرآن یہ بات کرتا ہے کہ یہ قرآن ان پچھلی آنے والی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور سب اللہ کی کتابیں، تمہاری اپنی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام مضامین جو تورات، زبور، انجیل میں ہیں یہ سب قرآن میں بھی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک المیہ کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کی ہر زبان میں ترجمے نہیں کیے ہوئے۔ حالانکہ آپ تورات کا دیکھیں تو کوئی زبان نہیں چھوڑی انہوں نے جس میں اس کی ٹرانسلیشن نہ کی ہوئی ہو، ہر زبان میں اس کی ترجمے موجود ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، ہر زبان میں ہمارے یہاں قرآن کا ترجمہ اتنی آسانی سے موجود نہیں ہے، ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تو اصل کتاب ہے۔ تو فرمایا وہدن، دوسری صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، اور تیسری صفت وبشرا، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، فرمایا کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے حکموں کی مخالفت کی وجہ سے، اور فرشتوں کا دشمن ہے ان کی وحی سے نفرت اور کراہت کی وجہ سے، اور رسولوں کا دشمن ہے ان کے جھٹلائے جانے کی وجہ سے کیونکہ رسولوں کو جھٹلایا، اور جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ یہ بات جان لے۔ اب اللہ اصل خبر دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ کی دشمنی اللہ کے حکموں کی وجہ سے، اور اسی طرح اللہ کے فرشتوں کی دشمنی ان کے وحی لانے کی وجہ سے، اس وجہ سے ان سے دشمنی کرنا کافروں کا، وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح فرشتوں سے دشمنی، اور فرشتوں میں بھی دیکھیں خاص اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کا نام لیا، حالانکہ جب فرشتے کہہ دیے تو اس کے اندر تو میکائیل اور جبرائیل خود آ گئے تھے، الگ سے نام کیوں لیا؟ یہ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے بعض دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صحابہ، تمام صحابہ، مگر پھر الگ سے کہا کہ ابو بکر اور عمر بھی، آپ نے خاص طور پہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ذکر فرمایا الگ سے، بھائی میرے سارے صحابہ جنتی ہیں لیکن ابو بکر بھی اور عمر بھی، دیکھیں کیونکہ ان کے لیے خاصیت ہے، تو فرمایا یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے، ہاتھ پکڑا ہر جگہ، فرمایا ایسے ہی دنیا میں میرے ساتھ ہیں، ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد قبر میں آپ دیکھ لیں ساتھ ہیں، جب ہم اٹھیں گے محشر میں تو میرے ساتھ ہوں گے، میں سیدھے ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، کھڑا کروں گا، ابو بکر اٹھ جاؤ، الٹے ہاتھ سے عمر کا ہاتھ پکڑوں گا، عمر اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور ہم سب دیکھ رہے ہوں گے منظر، لوگ اپنے بالوں کو جھاڑ لے ہوں گے، اپنے جسموں کو جھاڑ لے ہوں گے مٹی سے، اور محشر کے میدان کی طرف چل رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو ہمت کریں گے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں کھڑا ہوں گا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، میں سب سے پہلے کھڑا ہوں، پھر ابو بکر، پھر عمر، فرمایا ہم جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، ہاتھ پکڑا اور فرمایا جنت میں بھی ہم ایسے ہی ہوں گے، ساتھ ہوں گے، اس طرح کتنا اونچا مرتبہ ملا۔ تو الگ سے فرشتوں کے نام لینے کے باوجود فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں بھی خاص ذکر کیا، تو یہاں بھی فرشتوں کے خاص ہونے کی وجہ سے ان کو الگ ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تقریباً آخری 2 آیات ہیں، یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف روشن آیات، واضح دلیلیں نازل کی، اس سے مراد معجزات ہو سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بہت سے معجزات دکھلائے، آپ کو اللہ نے بڑے معجزات دیے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا چھوٹا بچہ، چند تھوڑا سا گیہوں تھا، فرمایا آپ کی اہلیہ نے بھیجا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک سے نڈھال ہیں، آپ ان کو فرمائیں 2-3 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے آ جائیں، کھانا نوش فرمائیں. لیکن ایسے مبارک نبی ہیں یہ برداشت ہی نہیں کرا کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں، میرے صحابہ بھوکے رہ جائیں. تو فرمایا نہیں، اعلان کر دیا. اب جب ایلیا کو پتہ چلا، کہا بھائی میں نے تو حضور کے کان میں ہی بتایا تھا، آپ نے اعلان کر دیا. تو آپ کا معجزہ، آپ نے فرمایا بھائی ڈھکن نہیں ہٹانا سالن کا، یہ برکت کا ذریعہ ہے. اور سالن یا چاول کچھ بھی ہو، ایک دانہ نیچے نہ گرے، صفائی کے ساتھ آپ نے برکت کے لیے اپنے ہاتھ سے اس کو، اور حالانکہ بھوکے سب سے زیادہ ہونے کے باوجود آپ دسترخوان پہ نہیں بیٹھے، پہلے دوستوں کو کھلایا اور پھر کھایا. تو یہ حضور کی بڑی سنتیں موقع موقع کی. اب بعض دفعہ پانی میں برکت ہو گئی، اپنی انگلیاں ڈالی، چشمے جاری ہو گئے. بعض دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی نیچے بھی نہیں کیے تھے، دعا قبول ہو گئی. بعض دفعہ درخت کی شاخیں ان کو کھینچا، وہ آپ کے پیچھے درخت چلنے لگ گیا. بعض دفعہ راستے میں درخت پتھر آپ کو سلام کرنے لگ گئے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے آیات مبینات سے. تو فرمایا کہ آیات مبینات سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن بھی بڑا معجزہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے، لیکن میرا معجزہ قیامت تک رہے گا، اور میرے معجزے پہ سب سے زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہوں گے. اب قرآن جامع معجزہ، اس کو پڑھ کر دل بھی بدل جاتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں واقعی. تو وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا انکار نہیں کرتے مگر صرف بدکار لوگ. اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، اور جب بھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی جماعت اس عہد کو توڑ دیتی ہے. یہ ان کی فطرت ہے، یہ جھوٹے مکار قوم ہے. اور ان کو سب سے زیادہ عیسائیوں نے مارا، خود ہٹلر نے، جو میں نے آپ کو بتلایا. بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. صدق اللہ العظیم. یہاں تک ہماری 100 آیات مکمل ہو گئی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.